اللہ کی صد کریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام مشائخ نظام علماء ذوی الاحترام بالخصوص فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا سید محمد وارث علی باپو قادری الجیلانی امام و خطیب قادری مسجد انا و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکات و نجات کے لیے دل کی بیداری کے ساتھ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے عرس میرا سید شاہ باوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور سیدی سرکار میرا سید شاہ باوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقدس کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے بار بار صد ہزار بار بغداد و کربلا و نجف و اشرف کی حاضری کی سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے ان مشہور زمانہ اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام بڑے ہی پرسوز انداز میں ایک شعر میں یوں کہتے ہیں
کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اور کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہیں مجھ کو نسبت۔ ہم اس وقت جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ بارگاہ بڑی عظیم ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم دل کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ورنہ اگر یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ آج اگر اونا کی 12 مسجدوں سے اللہ اکبر کی جو صدائیں بلند ہیں، یہ ان کے قدموں کی برکتوں کی وجہ سے ہے۔ اور میں یہ کہوں تو حقیقت سے یہ بات تعبیر ہوگی کہ ہم جو جلوس عید میلاد النبی نکالتے ہیں، جلوس 11ویں شریف نکالتے ہیں، اپنے بزرگوں کے آراس مناتے ہیں، اپنے بزرگوں کی نیازیں دلواتے ہیں، حد تو یہ ہے ہمارے کلمے سے لے کر ہمارے جنازوں تک اگر یہ ساری کی ساری یہ دینی ترویج و اشاعت اگر کسی کے قدم سے وابستہ ہیں تو وہ کوئی اور نہیں، یہ شہنشاہ بغداد کا دلہارا جسے دنیا سید شاہ قادری کہتی ہے، اس دربار اقدس میں ہم حاضر ہیں۔ اور یہ بریلی کا کلندر کہتا ہے، ہاں ہم لوگ تو مولانا لوگوں کی تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن میں مولانا کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وقت کے قطب الارشاد کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے قطب الارشاد وہ کہتے ہیں، یا غوث پاک تجھ سے در سے سگ، اور سگ کہتے ہیں کتے کو، اور کہتے ہیں سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یعنی یہ بریلی شریف کے مجدد کا اعلان ہے کہ اگر غوث پاک کے کتے سے بھی نسبت مل جائے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کی معراج نصیب ہوتا دیئے۔ اب میں کیا کہوں ان چہروں کو کہ جن کے چہروں سے قادریت جھلکتی ہے۔ میں یہ قادری محلے کو 8 سال کی عمر سے جانتا ہوں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان شہزادوں کے درمیان پل کر ابھی یہاں تک حاضر ہوں، لیکن میرا تو یہ مزاج کہتا ہے اونا والوں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے قادری چمن یہاں عطا فرمایا ہے، اور اس قادری چمن میں سب سے پہلے اگر کوئی گلشن کھلتا ہے دنیا اس سے میرا سید شاہ قادری کہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں، تاریخ یہ شاہد ہے، یہ لوگ ایسے نہیں آتے۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کو بھیجا جاتا ہے یا کوئی بلاتا ہے، اور سید شاہ بابا کی شان یہ ہے کہ بلانے والوں نے دعوت بھی دی اور بھیجنے والوں نے اشارے سے اس خطے کا انتخاب بھی فرمایا۔ اگر وہ چاہتے تو کسی اور سرزمین پر چلے جاتے، لیکن اونا والوں یہ اللہ نے ہم سب کی قسمت کا ستارہ بلند کیا کہ گجرات کے کسی اور خطے میں نہ بھیجا، اتنا بڑا صدیوں پہلے مفسر اعظم بنا کر اگر ہماری رہنمائی کے لیے کہیں بھیجا تو سید شاہ کو اونا کی سرزمین پر بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے آ کر کیا کیا؟ میں نے کہا 1447 میں اگر برکاتی کرسی پر گفتگو کر رہا ہے یہ انہی کی تو دین ہے۔ اگر یہ دین نہ لاتے، قرآن نہ لاتے، نانا جان کا پیغام نہ لاتے تو نہ جانے سندھی کیا کر رہے ہوتے، میمن کیا کر رہے ہوتے، منصوری کیا کر رہے ہوتے، پٹھان کیا کر رہے ہوتے۔ ایک خاندان بنو ہاشم سے محبت کرنے والوں سیدوں کا شکریہ ادا کرو کہ ان کا دعوت
کلمہ پڑھایا، مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ڈائریکٹ جنت کے مالک سے ہمارا راستہ یہ کانٹیکٹ کروا دیا ڈائریکٹ۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، ابھی دور بڑا بھیانک چل رہا ہے، لوگ پارٹی بدل لیتے ہیں، پارٹی بدل لیتے ہیں۔ یہ واحد شخصیت ایسی ہے جو بغداد سے پیغام لے کر آئے، ڈنکے کی چوٹ پر دیا، کسی سے گھبرائے نہیں۔ اور دین کے معاملات میں اگر یہ کہا جائے تو حق بجانب ہوں گا میں کہ پورے گجرات میں آپ اٹھا کر دیکھیے، اگر شہزادوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کے خاندان میں علماء ہیں، مشائخ ہیں، پیر ہیں، تو وہ کسی اور کا خاندان نہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ سید شاہ بابا کا خاندان ہے۔ آپ کھنگالیں نا، پورا گجرات کھنگالیں، یہ انہی کے شہزادوں سے یہ گجرات بھر میں جہاں جہاں بھی پہنچے انہوں نے اپنے دادا کا پیغام پہنچایا ہے۔ اور ہمیں تو اور زیادہ خوش نصیبی پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے قدموں سے وابستہ رکھا ہے۔ لیکن میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ان سے نسبت ہو جائیں تو یہ بڑی مقدر کی بات ہے۔ اور امام کہتے ہیں کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اور یہ میں سب کے لیے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن حضور کے در کا ایک ادنا سا غلام ہونے کے ناطے اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تک جنہوں نے بھی داڑھیاں نہیں رکھی ان سب کو داڑھی رکھ لینی چاہیے۔ اب کن کو رکھ لینی چاہیے، نہیں رکھ لینی چاہیے، آپ خود سمجھدار ہیں۔ ہاں، اور جتنے افراد اس وقت مجھ فقیر کو سن رہے ہیں، اگر دل کے کان کھلے ہیں تو اس مرد قلندر کی سب سے بڑی دعوت یہ ہے جو انہوں نے قادری محلے میں قادری مسجد تیار کر کے دی ہے۔ تو کیا ہم سب کو نمازی نہیں بننا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے نمازی بھی بننا چاہیے۔ تیسرے نمبر کی بات، پورے گجرات میں آپ اٹھا کر دیکھیے، اور خاص کر کے اگر ہندوستان کی تاریخ کہا جائے تو ہمارے بڑے بزرگوں نے بڑے کام کیے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر 950 کے قریب اگر یہ یہاں تشریف لاتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق یعنی اس وقت سے کئی سو سال پہلے اگر کوئی قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں اور تفسیر لکھ کے، اور وہ بھی ایسے ہی دیتا ہے جیسے نے کسی نے کمپیوٹر میں ٹائپنگ کر کے دیا ہو، تو آپ اٹھا کر پوری تاریخ دیکھ لیں، تو اگر سب سے زیادہ نمایاں کام کسی کا نظر آتا ہے تو الحمدللہ وہ گجرات میں اونا کی سرزمین کے شہنشاہ سید شاہ بابا کا کام نظر آتا ہے۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، الحمدللہ اس پہ فخر نہیں کرتا، لیکن تحدیث نعمت کے خاطر کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت شمس تبریز میں بھی اگر سب سے زیادہ کسی خاندان کے بچے پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی سید شاہ بابا کے خاندان کے صاحبزادے ہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے۔ پھر بھی آپ سے عرض ہے، اب سارے لوگ ہیں یہاں حاضر ہیں، تو کم از کم عرس کی ایک تقریب کا مقصد یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو قرآن لکھا، انہوں نے جو ہمیں اور آپ کو بطور تبرک دیا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور مزید اپنی نسلوں کو تیار کرنا چاہیے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ آنے والے اوقات میں قوم کی رہنمائی کر سکیں، نمائندگی کر سکیں۔ اور جو یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر بریلی کا امام کہتا ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں یعنی جو نمازی ہوگا وہ مارا نہیں جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ برکاتی یہ کون سا دعویٰ تم نے کر دیا؟ ایک بات یاد رکھیے، نمازی پر جب کوئی مصیبت آئے نا تو یہ سزا نہیں ہوتی، یہ امتحان ہوتا ہے، اور بے نمازی پر کوئی مصیبت آئے تو اب یہ بطور سزا ملتی ہے۔ اس وقت اگر ہمارے اور آپ کے حالات جو گھیرے ہوئے ہیں، اگر ہم اسے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور بے خوفی کے ساتھ اللہ اس کی رسول کی محبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ہم سب کو یہ کرنا ہوگا جو سید شاہ بابا نے کیا تھا، ان کے پیغام کو عام کرنا ہوگا۔ قرآن خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اپنی سوسائٹیوں میں باقاعدہ تعلیموں کے لیے سینٹر کھولیں۔ مدرسہ اور مکتب نہیں کہہ رہا ہوں، اسپیشل سینٹر کھولیں اور لوگوں کو بتائیں اونا کا ہر گھر اپنی شان
ایک تعلیم کا سینٹر ہے. کوئی پوچھے اس کی وجہ کیا ہے تو لوگ یہی کہتے نظر آئے سید شاہ بابا کی خیرات ہے. یہ ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ جو آج ہم اور آپ جس دور سے پل رہے ہیں اور ہمیں جو لولی پاپ تھمائے جا رہے ہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس خواب و خیال سے باہر نکل کر ہمیں اپنے دین کو پڑھنا ہوگا اور دوسروں کو پڑھانا ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور یہ غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہمیں اور آپ کو قیامت تک اپنے گلے میں ڈال کر رکھنا ہوگا. اب میں چند باتیں بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. قرآن عظیم کی جو آیت میں نے ابھی پیش کی اس کا شان نزول اگر آپ دیکھنے جائیں تو یہ اس دور میں نازل ہو رہی ہے جب صحابہ پیٹوں پر پتھر باندھ کر خندقیں کھود رہے ہیں. یعنی بظاہر دیکھنے جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اس کا سبب یہ بنا کہ حضور نے اس وقت خندق کھودنے کے دوران اپنے صحابہ کو ملک فارس کے فتح کی بشارت عطا فرمائی. ہاں، اور اس کے بعد ملک روم کے تعلق سے کہا، ملک شام کے تعلق سے کہا. بڑی بڑی طاقتیں جو اس زمانے میں رہی پاورفل، حضور نے فرمایا یہ سارے فتح ہوں گے. اب جب حضور نے سنا دیا نا تو صحابہ کا یہ یقین تھا کہ حضور جو کہتے ہیں وہ اپنے من سے نہیں کہتے ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کا رب فرماتا ہے. اور جب یہ انہوں نے سنا تو دل کی دنیا باغ باغ ہو گئی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ملک فارس پہ بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. ہے نا، ایسا ہوتا ہے. ابھی ہمارے یہاں بمبئی میں ابھی کچھ لوگ جمع ہوئے تھے ابھی حضور کے نام پر. دیکھیں نا آپ نے کتنی بڑی ریلی ہے. جس دن یہ امت حضور کے نام پر نکل جائے گی نا تو دشمنوں کے ناک میں دم ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ کچھ نہیں، کیونکہ ہماری ہمت باقاعدہ پست کر دی گئی ہے. ورنہ کائنات میں ایک مومن جب تک باقی رہے گا قیامت نہیں آ سکتی. یہ مومن کامل کی شان ہے. اور مولا کائنات نے تو فرمایا کہ قیامت تک حضور کی امت میں کم از کم 7 مومن باقی رہیں گے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شان ہے کہ آپ پورا تاریخی پس منظر اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ بات ہمیں اور آپ کو ثابت کر کے بتاتی ہے کہ قیامت بھی جو انتظار میں ہے تو یہ بھی کسی فاطمی لال کے انتظار میں ہے جس سے دنیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیتی ہیں. لیکن ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کچھ نکال کے باہر نکل کے چلے جاؤ. کم از کم اپنے دینی شعار کے معاملے میں تو ہمیں بیدار ہونا چاہیے. کم از کم ہمیں اپنی مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، درگاہوں اور بالخصوص اس وقت جو پوزیشن ہماری قوم کی جس منصب پر جا چکی ہے، غلط مت لگائیے گا اور یہ کسی پر طنز بھی نہیں ہے، ایک عام گفتگو ہے. اونا کے سماچار یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ آپ میں سے شاید کوئی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہے ایسے سماچار تو ہمیں پھر واپس موڑنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری سوسائٹی میں ایم ڈی وہ ڈرگس، شراب، جوا، زنا اور یہ جو ویشن ڈال رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ نوجوانوں میں اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ لوگ میسج کر کے شکایت کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اونا کے جوانوں کا کیا ہوگا. تو یہ ذمہ داری ہم اور آپ اس کو محسوس نہیں. ہم لوگ تو یہ محسوس کرتے کہ دیگ ہے کہ نہیں، نیاز ہے کہ نہیں. ہم صرف دیگ اور نیاز کے پابند نہیں ہیں، ہمیں رسول اللہ نے ہر گھر کے ہر فرد کو اور پوری امت کو گھیر کر سب کو مبلغ بنایا ہے اور کہا جب قوم میں برائی پیدا ہو جائے تو پیر اپنا حق ادا کریں، عالم اپنا حق ادا کریں، پرمکھ اپنا حق ادا کریں، متولی اپنا حق ادا کریں، نمازی اپنا حق ادا کریں اور سب مل کر برائیوں کے خاتمے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اللہ کی غیب سے مدد آئے گی اور اللہ برائیوں کو دور فرما دے گا. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا نا تو اس کی سزا جو ہے نا سید شاہ بابا کی حاضری میں جو ہونے والی ہے سب کو وہاں سب کے سامنے ڈنڈے پڑنے والے ہیں اور اس میں کسی کی لاج شرم نہیں رکھی جائے گی کیونکہ یہ آئے تھے اسی لیے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا کروں، 2 ماہ میں بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، ماں کا دودھ چھڑایا جاتا ہے نا 2 مہینے میں.
وہ تھوڑے دن روتا ہے بلکتا ہے، پھر اس کو وہ بوتل والا دودھ کر کے اس کو چھڑایا عادت چھڑائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب ایک انسان ماں کا دودھ 2 سال پینے کے بعد چھوڑ سکتا ہے تو کیا اس شراب کی برائی کے خاتمے کے لیے ہم سید شاہ بابا کے اس عرس کی تقریب میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے اور نشے کے خلاف اعلان کریں گے؟ کرنا چاہیے۔ اور یہ آگے والوں کو کہنا چاہیے۔ یہ کون کہے گا؟ آگے والوں کو کون کہے گا؟ میں جا کے کہوں گا؟ خالی اکیلا کہوں گا؟ خالی ایک پیر صاحب کا کام ہوگا؟ نہیں، تمام پیران اعظام، تمام علماء کرام اور تمام آگے والوں کو مل کر باقاعدہ اس کے خلاف اعلان کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور جب سب مل کر کریں گے نا تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ہمارا جوان بچے گا۔ ورنہ آج پوزیشن یہ ہے کہ سینکڑوں بچے ایسے ہیں کہ جن کے شراب کی عادتوں کی وجہ سے بڑے بڑے علاقے پریشان ہیں۔ اب دیکھنے جائیں نا، اب ان کا چہرہ دیکھ لیں، آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیں۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ نشے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کو روکیے، اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان یہ ہے کہ میں تو ان کی بات کروں تو بہت بلند ہوگی، لیکن میں نے ان کی تاریخ پڑھی تو مجھے یہ سن کے حیرت ہوئی کہ جہاں لوگ بت پرستی کے اندر ملوث تھے اور جادوگروں سے خوف زدہ تھے اور ان کے آگے جھکتے تھے، ایک سید کیا آئے، سارے لوگوں کو بت پرستی چھڑا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سکھا دیا اور جادوگروں سے خوف نکال دیا۔ کہا جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سب سے بڑی طاقت والا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، لوگ یہ شکایت ضرور کریں گے، مجھے بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی کریں گے کہ مولانا آپ میں بات تو کرو جو سستا پیجے، پڑوی جے لوگوں اندر دھندا میں ملوث ہے انہیں تو روکڑا ملے تو یہ کیم بند کرشے؟ یعنی روزی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو رب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد سے لے کر 9 مہینے تک روزی دے سکتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے نکال کر حلال روزی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن اس کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اور ہم جس نسبت کے ساتھ اس زندگی میں جی رہے ہیں نا، میں تو یہ کہتا ہوں یہ نسبتیں جس سے بھی میسر ہے، بڑے مقدر کے سکندر ہیں، لیکن میں نسبت قادریت عرض کر دیتا ہوں، اگر اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات آ جائیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مریدوں کے ضامن ہیں۔ اور اس کی وجہ سنو، صحابہ نے جب اس وقت یہ سنا تھا کہ حضور فرما رہے ملک فارس فتح ہوگا، صحابہ خوش ہو گئے۔ اور جو لوگ منافق قسم کے تھے نا، وہ آج بھی اس طرح کے بھی لوگ رہتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی مولانا باتیں کرتے ہیں، ایسا ہوتا کہاں ہے؟ میں نے کہا ہماری کتابوں میں، ہماری تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ بات سب ظاہری طور پر لکھا ہوا ہے، کسی کو دیکھنا تو آئے۔ لیکن اس زمانے میں جب حضور نے یہ بات کہی نا تو آپس میں منافق چرچا کر کے کہتے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور ملک فارس کے خواب دیکھ رہے ہیں، ملک روم کے خواب دیکھ رہے ہیں، ملک شام پر جھنڈا لہرانے کی بات کر رہے ہیں۔ قدرت نے پیغام دیا، کہا جبریل جا میرے محبوب تک یہ بات آئے نا، اس سے پہلے میرا پیغام میرے محبوب کو سنا دے۔ اور محبوب سے یوں کہہ کہ محبوب آپ یوں کہیے کہ ملک کا مالک اللہ تو ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور ساری بھلائیاں تیرے ہی دست قدرت میں ہیں۔ اور حضور نے یہ آیتیں سنائی، صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ اور ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ ملک شام پہ بھی اگر کسی کا جھنڈا لہرا رہا تھا نا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ تاریخ ہے۔ لیکن میں جو بات اس آیت کے ضمن میں عرض کرنے لگا ہوں نا، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مریدوں کا لسٹ مجھے دے دیا گیا ہے، اور اس میں ضمانت کتنی بڑی ہے؟ فرمایا میرے لیے یہ ضمانت ہے کہ میرا کوئی مرید اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس سے توبہ کی توفیق نہ دے دے۔ یہ فرمان اس شہنشاہ کا ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ اگر بغداد کے منبر سے صرف اعلان کریں قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو کائنات کا ہر ولی اپنی گردن کھم کر دیتا ہے۔ یہ ان کا فرمان ہے، میرا مرید مرے گا نہیں جب تک کہ توبہ نہیں کر لے گا۔ تو میں کہتا ہوں قادری مرید بنے ہی ایسے کہ روزانہ رات میں توبہ کریں،
روزانہ معافی مانگے اللہ سے. معافی مانگنا تو کوئی گناہ نہیں نا, بہت اچھا کام ہے. تو کم از کم یہ نسبت قدریت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں ہر معاملے میں اس نسبت کا پاس اور لحاظ رکھنا ہوگا. آگے سنیے, حضرت سیدنا عمر بزاز ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک سے ایک بار پوچھا گیا کہ حضور کوئی شخص آپ کا ذکر شریف زبان پر لائے لیکن اس سے نہ تو آپ سے بیعت نصیب ہے اور نہ اس سے خرقہ خلافت آپ کا ملا ہوا ہے, کیا وہ بھی آپ کے مرید میں ہوگا؟ تو اس زمانے میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا, جو شخص میرے نام سے صرف نسبت بھی رکھے گا, ذات سے نہیں کہا, خالی نام سے کہا صرف میرے نام سے نسبت رکھے گا یا دل میں صرف میرا حسن اعتقاد رکھے گا, یعنی میرے بارے میں صرف یہ عقیدہ رکھے کہ میں غوث اعظم ہوں, بس یہ حسن اعتقاد رکھے گا, اور فرمایا وہ بھی میرے مریدوں میں ہی شامل کیا جائے گا. اب جس کا اتنا وسعت والا فرمان ہو کہ خالی حسن اعتقاد رکھے کوئی, اور یہ اس میں یہ جملہ ہے کہ کوئی بھی, یعنی جو میں سب داخل ہے, کوئی بھی, میں کہتا ہوں جب کافر حسن اعتقاد رکھ لے اگر, تو میرا غوث مشرکوں کی مدد فرماتا ہے, تو کیا سیدوں کے غلاموں کی مدد نہیں کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے, لیکن حسن اعتقاد رکھیے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرمائے گا. توبہ قبول کرے گا, لیکن کب؟ مرید کرے گا تو. یعنی توبہ اب کرنا کس کو کہتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی جمعہ کے دن جو ہم لوگ 8 دن میں آتے ہیں اور وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جمعہ کا انتظار کرتے ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, اس کو توبہ کہتے ہیں؟ اس کو ہرگز توبہ نہیں کہتے. ہم اتنی بڑی غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر اس کو واضح الفاظ میں یوں کہا جائے نا کہ ہم نماز جیسی عظیم عبادت 8 دن سراسر چھوڑ کر ہم کیسی زندگی گزارے معلوم ہے؟ 300 صحابہ کا متفقہ طور پر فتویٰ ہے, اور بالخصوص حضور غوث پاک کا فتویٰ ہے کہ یہ بندہ جو نمازیں چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے نا, وہ عند صحابہ اور عند عبد القادر جیلانی یہ کافر ہے. غور کیجئے گا, تھوڑا سا غور کیجئے گا. آج سید شاہ بابا کی 22ویں شب ہے, دل میں ارادے کر لو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. تو کم از کم یہ طے کر لو نا, اتنے سارے لوگ آئے ہو, میں کہتا ہوں اتنے سارے لوگ اگر روزانہ نماز میں آتے شروع ہو جاوے نا, تو میں کہتا ہوں کہ دنیا دیکھ کے ہی ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ جتنے بھی لوگ اچھل رہے نا, وہ روزانہ اتنے جوانوں کو, بوڑھوں کو, بزرگوں کو ٹوپی والا دیکھ لے نا, ارے خالی موبائل کی لائٹوں سے ان کے سینے میں اتنا مطلب گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر نماز کا نور لے کر گھومو گے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کا نور لے کر گھومو گے اور غوث پاک کا حسن اعتقاد لے کر گھومو گے, اللہ کی عزت کی قسم دشمن ادھر سے ادھر ہو جائیں, کسی قادری مرید کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے. لیکن کرنا ہوگا ایسا. اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو فلاں پارٹی کی مطلب وہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. شاید آپ کو بھول ہو گئی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہم کسی پارٹی کے تعلق سے کچھ نہیں کہتے. ہماری تو پارٹی پہلے سے بغداد سے جڑی ہوئی ہے. ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کے لوگ ہیں, اور جہاں بھی ٹھوکر لگتی ہے نا, ہم سب سے پہلے غوث پاک کا نام لیتے ہیں, گرنے سے پہلا میرا غوث اعظم اٹھا لیتا ہے. اور یہاں سینکڑوں لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے, نام ان کے آپ خود جانتے ہوں گے, کہ جن کا کوئی کام نہیں بنتا تھا, بس سید شاہ بابا کے در کی حاضری شروع کر دی. میں نے کہا اتنی حاضری؟ تو انہوں نے خود اپنی زبانوں سے اقرار کیا کہ یہ کام اتنے لوگوں سے نہیں ہوا, ان کے در کی حاضری سے ہو گیا. ہاں, اور یہ جتنے پیران نظام بیٹھے ہیں نا اس چوگان میں اس وقت, جتنے بھی شہزادے ہیں اور جو جن کے بھی مرید ہیں, اب ان سے پوچھئے پیر صاحب آپ کیا سہارا لیتے ہیں؟ تو جتنے بھی پیران نظام ہیں نا وہ سب کہتے ہیں اپنا کچھ کام نہیں ہے, سید شاہ کو سونپ دیتے ہیں. یعنی دادا کے حوالے کرتے ہیں, اور یہ بیٹے کہتے ہیں دادا فوراً کام کر کے دکھا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں جب صدیوں کے بعد سید شاہ بابا کے پاور کا یہ عالم ہے, اگر غوث پاک کی بارگاہ میں یہ رجوع کروا دیں, اگر یہ پیش کر دیں, سید شاہ بابا کہہ دیں کہ یہ میرا ہے, دادا کرم کر دیں, اللہ کی عزت کی قسم اتنا نوازیں گے کہ آپ کبھی نہیں, آپ کی نسلیں کھاتی رہے گی تب بھی کم ہونے کا نام نہیں لے گا.
لیکن ہمیں رجوع کرنا ہوگا اس کا. اور آگے سنیے پھر ارشاد فرمایا غوث پاک نے, آگے سنیے, وہ پھر کہتے ہیں اگر وہ توبہ کرے گا اللہ قبول کرے گا, لیکن اگرچہ وہ کتنا ہی دور رہتا ہو. اب یہ دور رہتا ہو یہ کب فرما رہے ہیں؟ ظاہری زندگی میں. یعنی غوث پاک یہ جان رہے تھے کہ ایک وقت میرے بیٹوں کا وہ بھی آئے گا کہ اونا میں ان کا چمن جو ہے لہلہائے گا, اور اس چمنستان سے سینکڑوں غلام قادری نسبت سے وابستہ ہوں گے. تو اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اس زمانے میں فرمایا کوئی کوسوں دور بھی رہتا ہوگا تب بھی میری نسبت اسے فائدہ دے گی. یعنی یہ سید شاہ بابا کو بھیج کر ہمیں اور آپ کو سنبھالا ہے, اور یہ اس فرمان کی تصدیق ہے. اور سنیے آگے فرماتے ہیں قسم ہے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے دوستوں, غوث پاک فرماتے ہیں میرے دوستوں, محبت کرنے والوں, نام پکارنے والوں اور مجھ سے صرف حسن اعتقاد رکھنے والوں کو اللہ جنت میں ہی داخلہ عطا فرمائے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سید شاہ بابا کے دادا کہہ رہے ہیں. ابھی ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے وہاں قریب کے ملک میں, اس کا چہرہ دیکھو نا تو بندر سے زیادہ بھی بدصورت لگتا ہے. ایک بکھول میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بیٹھ کے بکواس کرتا رہتا ہے, اور کبھی حضور غوث پاک کی شان کے خلاف بولتا ہے, کبھی وہ معاذ اللہ غریب نواز کی شان میں بولتا ہے, کبھی حضرت شیخ شبلی کے تعلق سے بولتا ہے, ہر وقت بک بک کرتا رہتا ہے. اور سوشل میڈیا کے تحت ابھی اونا میں بھی کچھ لوگ اس کے فالوورز ہو گئے. ہاں یہ ایک نمبر کا دہریہ قسم کا آدمی ہے, اس کو یاد رکھیے. ہمیں کسی بھی یوٹیوبر سے اپنا دین نہیں لینا چاہیے. ہمیں دین جس کے قدموں کی برکت سے ملا ہے نا, ہمیں ان کے بیٹوں سے دین لینا چاہیے. بس میں تو یہ کہتا ہوں. اور اونا میں جتنے بھی یہ پروپیگنڈا اندر چل رہا ہے, وہ جب بھی ابھریں گے نا تو ہمیں امید ہے سید شاہ بابا ان کے سر کچل دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ قادری تلوار جو ہے نا وہ لٹکی ہوئی ہے, اور جو بھی اڑ کر آتا ہے نا تو بس وہ لٹکی ہوئی ہے, بس ٹکراتا ہے کٹ جاتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں کسی پر تلوار چلاتا نہیں ہوں, بس ایسے لہرائی ہوئی ہے. جو عقیدت سے آتا ہے سر جھکاتا پاتا ہے, اور سر اوپر کر کے ٹکرانا چاہتا ہے تو فرمایا نسلیں ختم کر دیتا ہوں. ہاں اگر کسی کو مووا سے پیسے ملتے ہو, کسی کو مانگرول سے ملتے ہو, کسی کو نوابندر یا دیلواڑہ سے بھی لنک ملتی ہو, تو برکاتی کہتا ہے یہ پیسے تمہیں مبارک ہو, ہم غلاموں کو تو سید شاہ کے در کے ٹکڑے مبارک ہیں. ہم کل بھی سنی تھے, آج بھی سنی ہے, اور قیامت تک آنے والی ہماری ہر نسل انشاءاللہ سنی مرے گی. اور میرا تو اعتقاد یہ ہے کہ اگر کوئی کمینہ یا بدبخت شخص حضور غوث پاک کے خلاف بک کرتا ہو, اس سے ہمیشہ کے لیے اسے رشتہ ہی کر دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نسبت قادریت سے جو ٹکراتا ہے وہ صرف نسل نہیں کرتی, بلکہ ڈائریکٹ اس کا روحانی کنیکشن ایمان سے ہی کاٹ دیا جاتا ہے. ہاں اس لیے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے, اور جو اونا میں پلپ رہے ہیں ان سے تنبیہ کرنا چاہیے, ہوش کے ناخن لو. ایک طرف وہاں حضرت شاہ ہیں, ایک طرف سید شاہ ہے, اور دونوں نے مل کے یہ سنیوں کو سنبھالا ہے. تم لاکھ ہاتھ پیر پچھاڑ لو, کل بھی جلوس نکلتا تھا, آج بھی نکلتا ہے, قیامت تک نکلے گا. ہم کل بھی درگاہوں کے عاشق تھے, مزاروں کے دیوانے تھے, سیدوں کے غلام ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک سیدوں کی غلامی کرتے رہیں گے. ہمارے عقیدوں پر کبھی ٹورچر کرنے کی کوئی کوشش کرے نا, اس سے کوسوں دور ہٹ جاؤ یا اسے علاقوں سے دور کر دو. یہی ہمارا اور آپ کا مزاج ہونا چاہیے. آگے سنیے غوث پاک فرماتے ہیں, مزید ارشاد فرمایا
اگر کسی میرے نام لیوا کا عیب سمجھ رہے ہیں، کوئی بھول چک یعنی کوئی خرابی، عیب یا گناہ، یا فرمایا اگر وہ گناہ یا عیب مغرب میں ظاہر ہو اور میں مشرق میں ہوں تب بھی میں اس کی حفاظت کا ضامن ہوں. یعنی مغرب کہتے ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے، اور یہ مشرق کہتے ہیں جہاں سے نکلتا ہے، یعنی پورب اور پچھم کہہ لیں، مشرق اور مغرب. یعنی اگر یہاں مرید کی کشتی ڈگمگا رہی ہے، آپ فرماتے ہیں میں زمین کے اس کنارے پر بھی رہوں تو بھی قادری شہنشاہ حفاظت کر لیتا ہوں. یعنی طاقت یہ ہے، قوت یہ ہے، اللہ نے نظام سنبھالنے کے لیے دیا ہوا ہے. اور یہ جو بک بک کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر یہ ہوتا کہ خالی ہاتھ رکھ دینے سے مرغی زندہ ہو جاتی تو یوں ہوتا وہ ہوتا. میں نے کہا تیرا ایمان ہی نہیں ہے تو تجھے سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے یہ سید جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ان کے رگوں میں جو خون بھی دوڑتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دوڑتا ہے. ہم تو ان کی نسل کے بچوں کو چاہتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں کسی عمل پر فخر نہیں کرتے، اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہم اپنے کسی حسن عمل کو پیش نہیں کرتے، بلکہ اگر قدرت کی بارگاہ میں جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہیں گے، قادری کل، قادری رہ، قادریہ میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت ماں کے واسطے. ہمیں رسول اللہ کے بیٹوں کی غلامی پر فخر ہے، اور اسی نسبتوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. لیکن وہ فرماتے ہیں جس سے نسبتیں ہماری، آگے کہتے ہیں اس کی ایک پوشی بھی کروں گا، اس کی حفاظت بھی کروں گا. آگے فرماتے ہیں مجھے حد نگاہ تک، یعنی جہاں نگاہ پہنچتی ہے، اب میری اور آپ کی نگاہ نہیں، غوث پاک اپنی بات کر رہے ہیں نا. اور وہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا. ختم قادریہ میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ جاتے ہو نا ماشاءاللہ. اس میں یہ شعر آتا ہے، کبھی پوچھنا چاہیے لوگوں سے اور معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا ترجمہ بتائیے نا. ہاں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں. اور اللہ کے شہر کیا ہے؟ اونا نہیں، بمبئی نہیں، یعنی اگر یہ کہہ لیں کہ یہ ممالک نہیں، اللہ کے شہروں کو صرف حضور غوث پاک جانتے ہیں. ہاں، ہماری اور آپ کی پہنچ نہیں ہے وہاں، ہم لوگ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ غوث پاک ہی دیکھ سکتے ہیں. میں نے مخدوم پاک کو پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی، جو صدیوں کے بعد ہے. حضور مخدوم پاک نور بخشی خاندان سادہ سے تعلق رکھتے ہیں جو کچھوچا شریف میں. وہ فرماتے ہیں میں دنیا کے اس سرے پر پہنچا جہاں درختوں میں انسان اگتے ہیں. کیا اگتے بھائی؟ انسان. باقاعدہ ان کی ناف جو ہوتی ہے ڈوٹی، وہ ایسے درخت سے لٹکی ہوئی ہے اور ایسے لٹک رہے وہ، یعنی پوری آبادی ایسے درختوں کے نیچے ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ لوگ کھاتے کیسے ہیں؟ جب ڈوٹی کے ساتھ وہ لٹکے ہوئے ہیں تو اب کھانا پینا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے عرضی پیش کی، کہا حضور قدرت نے وہ بھی انتظام کر دیا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہاں ہمارے اسی درخت کے اوپر پتوں پر اللہ کچھ پرندوں کو بھیجتا ہے، یعنی چڑیوں کو، ایسے پرندوں کو. وہ دنیا کے باجرہ، گہوں، چاول یہ نہیں کھاتے، یہ کاجو، بادام، پستہ، میوہ جات کھاتے ہیں. اور وہ اخروٹ، یہ سارا مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، ڈرائی فروٹ، نام بھی اچھا، ڈرائی فروٹ لاتے ہیں. اور وہ اوپر آ کے پتوں کے سے چونچ مارتے ہیں، ایک چونچ کا حصہ ان کے حصے میں جاتا ہے اور دوسرا گر کر ہمارے منہ میں آتا ہے. یعنی قدرت نے ان کی روزی کا بھی انتظام کر دیا. مخدوم پاک فرماتے ہیں میں نے ان سے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا بتاؤ نا، تو تم میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تم کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ لٹکا ہوا یہ مر گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں جیسے یہ انتقال کرتا ہے نا تو اس کی ناف سے، جیسے ماں کے اس ناڑ کے حصے سے جو کاٹ دیتے ہیں ڈاکٹر، ایسے ہی یہ درخت سے ہماری ناڑ کاٹ دی جاتی ہے اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ انتقال کر گیا، اور وہ قدرتی طور پر اس کا انتظام ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جب مخدوم پاک صدیوں کے بعد 3 مرتبہ دنیا کا دورہ کرے تو اسی زمین کو دیکھ لیتے ہیں. مجھے بتاؤ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی ہاتھ میں رائے کا دانہ دیکھتا ہے. یہ کیمرے والی سسٹم نہیں ہے.
ڈائریکٹ سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور وہ کیوں نہ دیکھے جنہوں نے صدیوں تک آنے والے اولیاء کو دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائی ہو. یہ غوث پاک کی دین ہے. لیکن آگے سنیے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نامہ اعمال دیا گیا جو میری نگاہ دیکھتے ہیں اتنا بڑا لمبا ہے، جس میں میرے مریدوں کے نام ہیں، قیامت تک آنے والے چاہنے والوں کے نام ہیں، اور مجھے ان کے بارے میں یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ ان کی صرف بخشش اس لیے ہے کہ عبد القادر جیلانی وہ آپ سے نسبت رکھتے ہیں. یعنی صرف اس لیے بخشا جا رہے ہیں کہ بس وہ آپ کے ہیں. میں کہتا ہوں جو صرف نسبت کی وجہ سے بخشا جاتا ہو، مجھے بتاؤ اگر غوث پاک کے مشن کو کوئی زندہ کرے تو پھر کتنے بڑے بڑے انعام مل سکتے ہیں. مل سکتے ہیں یار، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. مشن کو زندہ کیجئے، کام کیجئے، علم حاصل کیجئے، دوسروں کو عمل کی دعوت دیجئے، برائیوں سے روکیں. ایک برائی اور عرض کرتا ہوں، غلط نہیں لگانا، میں کوئی وہ صابن سے دھلا ہوا آدمی نہیں ہوں، گنہگار ہوں، آپ کے سامنے ہی رہتا ہوں. اور سر سے پیر تک ایک بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اوہ تانے جو ہی لے ہوں એવું કીધું હતું મને એક ફેરું, અને એ વડલે કીધું. હવે આપણે તો સાદાતના ગુલામ, એટલે મેં કીધું ભાઈ હું જોઈ કે અમે તારું કાંક પકડશું, યાની એબ. મેં કે ભાઈ આ અંગૂઠાથી લઈ અને માથાના વાળ સુધી એકદમ એબમાં જ ભરેલા છે, આમાં કાંઈ છે નહીં. તારથી જે થાય એ કરી લેજે. اب اتنا کہنے کے بعد وہ تھوڑا اور زیادہ بھمکا نے تو قریب میں اپنا مطلب ایک برادری کا بندہ کھڑا تھا جس کو پورا گناہ جانتا ہے، میں نام لیتا ہے ان کا. میں نے کہا زیادہ وائڈ ہوا تو اس کو بول دوں گا، اتنے میں وہ بھاگ گیا. اللہ قسم کہہ رہا ہوں، میں ممبر پر بیٹھا ہوں نا، میں نے صرف اس کی طرف اشارہ کیا، میں بولا اس کو بول دوں، تو بولے نہیں نہیں نہیں، وہ نکل لیا. میں کہتا ہوں جب غلامان قادریہ سے یہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں، یعنی یہ شان ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر اللہ نہیں کرے، ہرگز اللہ نہیں کرے، اگر کسی معاملے میں ہم نے اور اپنے حساسیت سے کام نہ لیا نا، تو ایک عیب ہماری قوم میں بڑی تیزی سے آ گیا ہے، اور اس کو ہمیں اور آپ کو آہستہ 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 اس کو الگ کرنا ہوگا. اب وہ ہے کیا؟ ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کے حوالے سے حساسیت کی بیداری دکھانی پڑے گی. اگر ہماری بیٹی کالج جا رہی ہے، ہماری بیٹی اسکول جا رہی ہے، ہماری بیٹی کسی کلاسز میں جا رہی ہے، ہماری بیٹی کوئی چیز سیکھنے جا رہی ہے، کہیں بھی جا رہی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ میں نہیں کہتا کہ دوسرے کی بیٹیوں کے حوالے سے یہ نہیں، ہرگز نہیں. ہم سب کو اپنی اپنی بہنوں، اپنی اپنی بیٹیوں، اور جہاں جہاں بھی ہماری قوم کی بچیاں بستی جاتی آتی ہیں، کم از کم ایک مسلمان کے ناطے اور بالخصوص حضور غوث پاک کی عظمت کے ناطے، کہ اس قوم کی بیٹی کی اگر بے عزتی ہے تو صرف اس کے ماں باپ کی نہیں ہے، بلکہ وہ ساری سنیت کی بدنامی ہے، ساری قوم کی بدنامی ہے. اور اس میں خالی ہم اور آپ نوجوان نہیں، میں تو کہتا ہوں سارے سماج کے اس میں حصہ لینا چاہیے. اور ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کے تحفظ کے لیے کم از کم اتنی کوشش کریں کہ انہیں ایسا غیور بنا دیں کہ کم از کم وہ کسی کے بہکانے پر یا کسی کے چھیترنے پر یا کسی کی لالچ پر نہ آئیں، بلکہ اس سے سیدہ کائنات کی ایسی محبت پلاؤ کہ کم از کم وہ اپنا دین نہ کھوتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں اور دشمن کے سامنے منہ پر تھک کر کہے یہ تیری ساری لالچیں تجھے مبارک ہو، میرے لیے سیدہ کے در کے ٹکڑے مبارک ہو. بس ایسی غیور بنا دیں قوم کی بیٹیوں کو. اور جو لوگ بھی ان چیزوں میں مطلب حساس ہیں، مجھے یہ پیغام دیا تو بڑا افسوس ہوا کہ آج ہم لوگ اب تک بیدار نہیں ہو سکے. بڑے حالات نازک چل رہے ہیں. آپ اونا میں رہتے ہیں، سٹی میں رہتے ہیں، میں تو 8 دن میں 1 گھنٹہ اس پار آتا ہوں، لیکن حالات بڑے نازک ہیں. اس میں کوشش کریں گے تو اللہ سے امید ہے ایک بیٹی کی عزت بچا لو گے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حرمت کے صدقے میں اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کی عزتیں بچا لے گا. اور یہ غوث پاک نے کر کے دکھایا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ یہ سب بخشے جائیں گے. یہ تو قیامت کے دن ہے، لیکن یہاں یعنی اسی زمین پر آج بھی حضور غوث پاک سے جو بھی خواتین ہیں یا جو بھی مرد اگر نسبت رکھتے ہیں تو آج بھی غوث پاک ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک زمانے میں اسی ہندوستان میں یہ واقعہ پیش آیا. راجہ رنجیت سنگھ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا راجہ گزرا ہے اسی ہندوستان کا.
تو اس کے یہ ایک معاملہ درپیش ہوا، اور اس میں معاملہ یہ تھا کہ یہ غیر مسلم کی خاتون اور اس کے شوہر نے مل کے ایک بندے کا مطلب مرڈر کر دیا، یہ معاملہ تھا یعنی عدالت میں۔ اور جب راجہ رنجیت سنگھ نے اس خاتون سے پوچھا، اس کے شوہر سے پوچھا کہ اس مسلمان کو تم نے مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا کس نے مارا ہے؟ تو ان دونوں غیر مسلموں نے پورا واقعہ سنایا کہ یہ عورت کہتی کہ میں جا رہی تھی اپنے میکے یعنی ماں باپ کے یہاں چل کر، ہم میاں بیوی جا رہے تھے، یہ جو مسلمان تھا نا، کہا ہاں، کہا یہ ہے بدعقیدہ یعنی سننی نہیں ہے، کہا پھر، کہا یہ ہمارے پیچھے پیچھے ہو لیا اور اس نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی سازش گڑی، اور اس نے کہا کہ آپ میری سواری پر سوار ہو جائیں، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تمہارا میک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں غیرت مند تھی اپنے باپ کی بیٹی، تو میں نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے بیٹھنا نہیں چاہتی۔ تو اس نے بار بار اصرار کیا، جب بار بار اصرار کیا نا تو میں نے اس سے ایک جملہ کہا اگر بار بار اصرار ہی کرتے ہو تو ایک ضمانت دو۔ کہا کس کی ضمانت؟ تو وہ جو غیر مسلم عورت تھی وہ راجہ رنجیت سنگھ کو سنا رہی ہے، میں نے اس مسلمان سے کہا کہ تمہارے یہاں کوئی بڑے پیر ہیں؟ ایسا یار سبحان اللہ نہیں چاہیے یار، اور محبت سے چاہیے۔ یہاں اوپر نام لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں صدیوں کے بعد ان کا بیٹا بھی بڑا پیر ہے۔ تو جب ان کی چوکھٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے تو غوث پاک کے دربار میں کیا کیا نہیں لکھا ہوگا، اور وہاں ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے دربار میں ہم نے سب کو جھاڑو لگاتے دیکھا، اور میں خود بھی لگاتا، میرے بڑے بڑے بھی لگاتے۔ میں نے ان سے پوچھا اور مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھا، کہا یہاں قادری صحن میں جھاڑو لگاتے ہو؟ کہا یہاں کیوں جھاڑو پوتا نہ کرے؟ کہا کیوں؟ کہا اس دربار کا ادب اللہ کے فرشتے بھی فرماتے ہیں۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ تو اس زمانے میں یہ کہا تھا اس نے، ہندو خاتون نے، اس نے کہا کہ تمہارے میں بڑے پیر ہیں۔ اب یہ تھا بدعقیدہ یعنی اعتقاد تو تھا نہیں، تو اس نے کہا ہاں۔ کہا بس ان کی ضمانت دے دو۔ اب اس نے دل میں سوچ لیا یہ کہ ان کو تو دنیا سے گئے ہوئے، ان کا تو عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد ان سے کچھ اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کم و بیش 5 بزرگ اور ایک روایت میں 7 بزرگ آج بھی زمین کے اندر مدفن ہیں، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ جیسے وہ چلتے پھرتے اختیار رکھتے تھے ایسے قبر منور میں بھی اختیار رکھتے ہیں، اور ان میں حضور غوث پاک سب کے سردار ہیں، یعنی ان اختیارات والوں، پاور والوں میں بھی سب کے سردار ہیں۔ اور کتنا پاور، کتنا پاور! یہیں اجمیر شریف میں یہ اقتباس الانوار میں یہ بات لکھی ہے، حضور غریب نواز کے کوئی خلیفہ تھے ایک زمانے میں، تو محفل سما میں کسی قادری مرید نے ایسے پیسہ رکھ دیا، اور وہ نظام الدین ردولوی اس طرح کے کوئی خلیفہ تھے، وہ ان سے خالی بس وہ ٹھوکر لگ گئی۔ کس کو؟ پیسے کو، اور کوئی چیز کو نہیں، صرف پیسے کو ٹھوکر لگ گئی محفل سما میں۔ اور جیسے ٹھوکر لگی اسی وقت وجد تو گیا، علم گیا، علم کے بعد باقاعدہ روحانیت گئی، ولایت گئی، اور چہرے پر باقاعدہ سیاہی چھانے لگی، یعنی کالا چھانے لگی، اور ڈر گئے، وہ محفل خانے سے بھاگے اور سیدھے دربار غریب نواز میں سے جھک گئے اور کہا کرم۔ حضور غریب نواز کی روحانیت حاضر ہوئی، ارشاد فرمایا کیا ہوا نظام الدین؟ یہ نظام الدین محبوب الہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، یہ اور خلیفہ ہیں حضور غریب نواز کے خاندان یہ سلسلہ چشت میں۔ فوری طور پر حضور غریب نواز نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا حضور پتہ نہیں آخر میں ہوا کیا ہے، یہ اسٹیپ آتا گیا اور یہ سب ختم ہو گیا، اب آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظام الدین کہا کیا؟ کہا دربار قادریت میں ادنا سی چک ہو گئی ہے تم سے۔ کہاں دربار قادریت ہے اور کہاں نیاز کا صرف پیسہ رکھا ہوا، خالی ٹھوکر لگ گئی، وہ بھی بھول سے، وجد میں تو پتہ نہیں ہوتا نا، وجد میں خالی ٹھوکر لگی، ولایت چھن لی گئی۔ غریب نواز نے فرمایا دربار قادریت میں صرف اتنی چک ہو گئی ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا، آپ نے گھنے بڑو گاڈلا پھینکتا ہوئی، پاتھرنا پھینکتا ہوئی، ڈولو پھینکتا ہوئی، اولا ڈونگا پھینکتا ہوئی، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، یہاں سب پھینک کے کام نہیں ہوگا، ایسے ادب سے کام ہوگا۔ ہاں اس کو یاد رکھیے گا، آواز بھی کرنی ہو نا تو تھوڑا سہم کے بولنا چاہیے، یہاں یہ بہت بڑی بارگاہ ہے
اور یہاں سے اگر یہ جلال میں آ جائے نا تو بہت کچھ ختم ہو سکتا ہے. سراپا ادب بن جاؤ نا. ارے بھائی ہم لوگ آصف باپو کا ادب کرتے ہیں, ماہین باپو کا کرتے ہیں, پیر صاحب لوگوں کا کرتے ہیں, امام صاحب کا کرتے ہیں, سادات کا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جب سب کا ادب کرتے ہو تو سب کے دادا کا ادب تو اور زیادہ کرنا چاہیے. ان کو ہم حیات مانتے ہیں تو کم از کم اتنا ضرور کریں. اب آخری بات یہ کہ اس عورت نے یہ پیش کیا, کہا کہ میں نے ضمانت دی, تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب میں ان کی ضمانت پر بیٹھ گئی, کس پر؟ سواری پر, اور پھر چلنے لگی. اور جیسے وہاں سے ہم لوگ آگے نکلے تو اس مسلمان نے واپس مڑ کر میرے شوہر کو تلوار سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا, یعنی میرا شوہر مر گیا, اس نے قتل کر دیا. کہا پھر وہ اپنے گاؤں کی طرف لے کر آ ہی رہا تھا کہ سامنے میں پیچھے مڑ مڑ کر ایسے دیکھ رہی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا کس کو دیکھ رہی؟ اب تیرا شوہر تو انتقال کر گیا, گردن کٹ گئی, اب کیا کرے گا؟ کیا کرے گی؟ وہ تو مر گیا ہے, اب وہ تیری مدد تھوڑا کرے گا. قدرت جب کسی کو دیتا ہے نا تو پھر اعتقاد بھی حسن اعتقاد یوں دیتا ہے. اس غیر مسلمہ خاتون نے یہ جملہ کہا شوہر کا انتظار نہیں ہے, کہا بڑے پیر کا انتظار کر رہی ہوں. کہا بڑے پیر کا انتظار ہو رہا ہے. تو وہ بدعقیدہ تو تھا ہی, اس نے برجستہ یہ جملہ کہا ان کو تو دنیا سے گئے ہوئے زمانہ ہو گیا, وہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہوں گے, وہ تیری مدد تھوڑی فرمائیں گے. تو اس نے حسن اعتقاد سے واپس کہا تجھے یقین نہ ہو تو ٹھیک ہے, میرا تو اعتماد یہی ہے, میرا حسن اعتقاد یہی ہے, وہ آئیں گے میری لاج بچائیں گے کیونکہ میں نے ضمانت ان کی دی ہے. اور غوث پاک فرماتے میں ضامن ہوں, جو بھی مجھ سے حسن اعتقاد رکھے گا میں ضمانت لیتا ہوں اس کی حفاظت کروں گا. بس ابھی یہ جملے پورے ہوئے, سامنے سے دیکھا 2 گھوڑ سوار آ رہے ہیں اور باقاعدہ ہاتھ میں سے تلواریں اور لٹکاتے ہوئے آئے, اور آتے ہی سب سے پہلے اس کا سر قلم کیا. کس کا؟ وہ بدعقیدے کا. مارا, اس کو نیچے گرایا. اس خاتون کو سواری رہنے دیا اور فرمایا چل تیرے شوہر کے پاس چلتے ہیں. وہاں لے گئے اور وہاں لے جانے کے بعد سر کو تن سے جوڑا اور ایسے ہاتھ رکھ کر کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. کھڑا کیا اور پھر صحیح سلامت ان کو واپس بھیجا اور فرمایا یہ سواری جو اس کی تھی نا وہ تمہیں مبارک ہو. یہ کہہ کر وہ دونوں سوار نکل گئے. اب بادشاہ نے پوچھا کہ وہ تھے کون, وہ تم نے دیکھا نہیں؟ کہا دونوں نے نقاب لگایا ہوا تھا, یعنی پردے ڈالے ہوئے تھے. کہا کسی کو اشارے کنائے سے تریچھی نظر سے دیکھا ہی نہیں؟ کہا بہت دیکھنے کی کوشش کی نا تو ایک نظر آئے. تو راجہ رنجیت سنگھ نے مطلب خوش ہو کر پوچھا کسی کا نام لے گی وہ عورت؟ کہا کس کو دیکھا؟ تو کہا یہاں جو گل محمد رہتے ہیں, یعنی اس زمانے کے مجذوب تھے وہ وہاں کے مستان. کہا ان کو دیکھا. کہا ان کو اٹھا لاؤ. سپاہی گئے, ان کو اٹھا لائے اور ان سے پوچھا کہا یہ میٹر جو یہ خاتون بتا رہی ہے یہ آپ نے کیا؟ فرمایا کیا, اشارہ بغداد کی طرف, اور کہا وہاں سے کروایا گیا ہے. یعنی پتہ یہ چلا جو لوگ ہمیں کسی اور طاقت سے ڈراتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم غوث پاک نے اپنے مریدوں کو یہ بشارت دی ہے دنیا کے کسی لشکر سے نہ ڈرنا, ہر بستی میں قادری لشکر رہتا ہے اور میرا لشکر تمام لشکروں پر بھاری رہتا ہے. میں کہتا ہوں جب ان کے لشکر کے 2 سوار آ جائیں, اور انہوں والوں میں تو تاریخ ہے نا, یہ شہیدوں کے مزارات کیا بولتے ہیں ان کو, 54 شہید سب نے دیکھا ہی. میں کہتا ہوں جب 54 باہر نکلتے ہیں تو یہاں جو ہزاروں کی تعداد میں شہزادے سوئے ہیں وہ جب باہر نکلیں گے تو کیا نہیں نظر آئے گا. تو ہمیں اور آپ کو یہ اعتقاد رکھنا ہوگا, ہم منا میں رہتے ہیں, ان کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں, قادری نسبت کے ساتھ رہتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہماری قیامت تک کی نسلیں بھی جو رہے گی وہ انشاءاللہ اس قادری چمن سے وابستہ رہے گی. اور آخر میں یہی عرض کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, کہتے ہیں یا الہی 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.